السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو رمضان المبارک کے روزے اور اعتکاف اور رمضان کی رونقیں، برکتیں، رحمتیں مبارک ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار ہماری زندگی میں یہ پیارا وقت لے کر آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کی رخصتی پر ایسا روتے تھے گویا ان کے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو۔ یہاں معاملہ الٹا ہو گیا، گویا رمضان جا رہا ہے اور اپنا دوست شیطان کھل رہا ہے، اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ رمضان کی رونقیں بول کر اخباروں میں جو چیز نمایاں کی جاتی ہے وہ پہلے یہ کی جاتی تھی کہ اعتکاف کا منظر، علماء کی آمد، بزرگان دین کی مجلسیں اور تراویح کے اندر کلام پاک کا سنانا اور کلام پاک کا دور کرنا، گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کا نور کا ہونا، یہ سب چیزوں کو دکھایا جاتا تھا۔ اب کیا دکھایا جا رہا ہے؟ فلاں چیز جو ہے پتھر کی پھال ہے، بالو کا خیمہ ہے، شیطان کی جو ہے آنکھ ہے، مستقل جو ہے ایک حصہ بن گیا ہے گویا رمضان المبارک کا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسے میں وقت ضائع کرنا، قیمتی وقت کی برباد کرنا۔ اور دوسرا، کس طریقے سے کامیڈی اور جو ہے ویوز بڑھانے کے لیے نماز کی توہین، عید کی توہین، روزے کی توہین، سحری اور افطاری کی توہین کیا جا رہا ہے۔ اس میسج کو جو فارورڈ کرے گا، آگے بڑھائے گا، برابر کا وہ گناہ گار ہوگا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ شریعت کی جو چیزیں ہیں، شاعر اسلام ہیں، اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ نے فرمایا یہ جو ہے تقوی کی علامت ہے شاعر اسلام کی قدردانی کرنا، اور یہ بھی بے قدری ہے اس طریقے سے ٹھٹا اور مذاق کرنا۔ اور دوسرا، بے پردہ عورتوں کا اس کے اندر شامل ہونا، سحری افطاری کے مناظر دکھاتے وقت، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ رمضان جنت پانے کے لیے آیا ہے، جہنم کو واجب کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ بہت ہوشیار رمضان المبارک کے بعد جو پکنک کے لیے جا کر رمضان کی عبادتوں کو ضائع کرتے تھے، فلم انڈسٹری والوں کو بھی معلوم ہے کہ رمضان کے اندر جو انہوں نے عبادتیں کی وہ الرجی اور انفیکشن کی وجہ سے وہ خے کر دیتے ہیں، وہ پارکوں میں جاتے ہیں، وہ گھومنے کے اڈوں میں جاتے ہیں، وہ فحاشی کے اڈوں پر جاتے ہیں۔ اب اسی کو مستقل ایک شکل دینے کے لیے جیسا عمرہ کا زیارت ٹور ہوتا ہے اور حج کا ہوتا ہے، ٹور اینڈ ٹریول والے اس کو عمل میں لاتے ہیں، اجتماعی کیفیت دیتے ہیں، تو ایسے ہی اب رمضان کے بعد جو ہے پکنک کا بھی ایک پیکج شروع ہو گیا ہے۔ یہ ابھی شروعات ہے، ابھی موڑ کچا ہے، ابھی قابو پا لیں گے انشاءاللہ آگے اس کی حفاظت ہوگی۔ اب چھوڑ دیں گے اور جو ہے سخت تناور درخت ہو جائے گا، سب فکریں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی جو ہے بتائیں گے علماء کرام اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے، اس سے کیا گناہ ہوتا ہے۔ اور فلم انڈسٹری والے بھی انتظار کرتے ہیں کہ مسلمان عید کے بعد کب جو ہے فلم کو دیکھیں گے۔ ایک طرف مساجد کے اندر بیواؤں کا رونا، یتیموں کی سسکیاں آتی ہیں اور غریب جو ہے روتے ہیں، ماتم پیٹتے ہیں، اور دوسری طرف سب سے زیادہ فلم انڈسٹری کو سال بھر میں جو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ عید کے بعد کی فلم دیکھ کر مسلمان پہنچاتے ہیں۔ برقع پوش خواتین لائن میں کھڑی رہتی ہیں۔ بہرحال حالات بہت زیادہ خراب ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے اور سخت آزمائش کا دور ہے۔ ایسے میں اللہ کو ناراض کر اور اللہ کے مہمان کا دل دکھا کر رمضان مبارک کا کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، کوئی عزت کی زندگی نہیں جی سکتا۔ ابھی وقت ہے توبہ کر لیں، باز آ جائیں اور ٹور اور پکنک کا پیکج بنایا ہوا ہے تو اس کو کینسل کر دیں۔ اگر پیسہ نہ آئے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کروڑوں روپیوں سے حلال کی برکتوں سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور غیروں کے جو فتنے ہیں اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ نہ کہنا کہ ہم یوٹیوب کے اندر، جی میل کے اندر اور گوگل کے اندر بیانات کو سنتے ہیں۔ دیکھیے، کسی کے پیشانی پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ سچا متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا عالم ہے۔ جہاں علماء ربانی حقانی ہیں وہاں علماء شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ آپ کیسے تمیز کریں گے کہ صاحب یہ ہمارے حق پرست علماء ہیں، متقی علماء ہیں؟ اب جو ہے انٹیلیجنٹ آرٹیفیشل نکل گیا ہے، وہ میری صورت ڈال کر، میری شکلیں ڈال کر اور میری آواز میں دوسرا بیان ریکارڈ کرا سکتا ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے علماء کا دامن نہ چھوڑیے، مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا نمونہ بنیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں تقوی طہارت نصیب فرمائے، رمضان کی جو بقیہ دن ہیں اس کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔